شیخ میرا سوال یہ تھا کہ شیخ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس کے آ، ایمان مطلب ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، اور شیخ ایک آیت اللہ یہ بھی فرماتے کہ مطلب جنتی کے جو لوگ ہوں گے وہ جو چاہے گے انہیں وہ بھی ملے گا۔ تو شیخ میرا یہ اس میں یہ سوال تھا کہ شیخ اگر کوئی کلمہ گو ہے جو مسلمان ہے، وہ ایسے اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ جیسے اسے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اسے کچھ دین کی فکر نہیں ہے، مگر کلمہ گو تو ہے، اور شیخ جیسے کچھ الگ دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں کہ وہ دینداری، پرہیزگاری، تقوی سے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، اور جیسے علماء کرام آپ جیسے لوگ، تو شیخ ان دونوں میں اگر دونوں شخص اللہ کی رحمت سے جب جنت میں جاتے ہیں تو شیخ اس کو بھی وہ جو چاہے گا وہ بھی ملے گا اور ان کو بھی وہی ملے گا۔ تو شیخ یہاں پر مطلب فائدہ کس کا کیا ہوا، انصاف کیسے ہوگا شیخ، یہ رہنمائی فرمائے، جزاکم اللہ خیرن۔ دیکھیے اس کا جواب انتہائی آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جنت میں مراتب ہیں، جتنے جنتی ہوں گے سب ایک درجے کے نہیں ہیں، جنت میں مراتب ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ ظاہر ہے جس آدمی کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے اس کو جنت میں اتنی اچھی کیٹیگری ملے گی۔ اب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نیچے اس سے نیچے کی کیٹیگری میں ہوں گے، تو ایک بات تو یہ اس سے دونوں میں فرق ہو گیا۔ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں جیسے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کا دین اور ان کا ایمان جتنا اعلیٰ مرتبے کا ہے، کیا ہمارا دین اور ایمان اتنا اعلیٰ مرتبے کا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، فرق ہے۔ تو یہ فرق جنت میں بھی رہے گا، دونوں کو جو کیٹیگری جنت میں ملے گی وہ الگ الگ ہوگی۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت میں جنتی جو بھی چاہے گا اس کو ملے گا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جنتی جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ ملے گا، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جنت میں جو کم درجے والا جنتی ہوگا وہ ایسی خواہش کیسے کرے گا جو اعلیٰ درجے کے جنتی جس چیز کے اندر ہیں؟ ظاہر ہے وہ خواہش کرنا بھی اللہ رب العالمین کی مرضی پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس کو کم درجے والے، کم مرتبے والے جنت میں رکھا ہوا ہے تو وہ ایسی خواہش کرے گا ہی نہیں، یعنی وہ ایسی خواہش کر ہی نہیں پائے گا۔ بھائی آپ اسی دنیا میں دیکھ لیں، کیا تمام لوگوں کی خواہشات الگ الگ نہیں ہیں؟ ایک آدمی ہوتا ہے اس کی خواہشات کچھ ہوتی ہیں، دوسرے آدمی کی خواہشات کچھ ہوتی ہیں۔ تو جو کم رتبے والا، کم درجے والے جنت میں ہوگا اس کے مطابق، اس کی خواہشات کے مطابق اس کو ملے گا، لیکن اس کی وہ خواہشات ہوں گی ہی نہیں۔ ہم اس کو دیکھیں، ہم حکم نہیں لگا رہے ہیں کہ اس کی خواہشات کیا ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین اس کو ایسے مرتبے میں، جنت کے ایسے درجے میں رکھے گا کہ اس کی وہ خواہشات ہوں گی ہی نہیں جو اوپر درجے والے کی ہیں۔ جی شیخ، بہت شکریہ۔ جی شیخ، بات ٹھیک ہے واضح ہے شیخ۔ یا نہیں؟ ہاں واضح ہے شیخ، شیخ بالکل واضح ہے۔ تو شیخ میرا آپ سوال یہی تھا دیکھیے کہ مطلب اگر جنت کے سنیے، جنت کے جو احوال ہیں، جنت کے احوال کا اندازہ آپ اس دنیاوی دماغ سے نہ لگائیں۔ جیسے کوئی آدمی سوچے مثال کے طور پر کہ اس دنیا میں خواہش کرے کہ دنیا کے اندر سب سے جو اچھی اور سب سے مہنگی کار ہے میں وہ خواہش کروں گا۔ بھائی تمہیں کیا پتا جب جنت میں جاؤ گے تو تمہارا دماغ کیا ہوگا، وہاں پر کیا خواہش کرو گے؟ ہاں، یہ دنیا کا جو تمہارا چھوٹا سا دماغ ہے، وہ جو لمیٹڈ دماغ ہے، وہ لمیٹڈ ہی تو سوچ سکتے ہیں آپ۔ جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا آپ کو نہیں معلوم۔ جنت میں جو چیزیں ملنے والی ہیں وہ کسی انسانی دماغ میں آ ہی نہیں سکتی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لم یخطر علی بال احد، کسی کے دل اور دماغ میں وہ چیز دنیا کے اندر نہیں آ سکتی، کیونکہ دنیا کے اندر ہمیں جو دل اور دماغ اور جو سمجھ دیا گیا ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور جنت کی نعمتیں انلمیٹڈ ہیں، وہ ہمارے دماغ، اس لیے دنیاوی دماغ سے اس کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش مت کیجئے، یہ کوشش فضول ہے۔ اللہ جی تعالیٰ جی شیخ، شیخ ارشد، ما لا اور عین ایک رأت چھوٹا سوال ولا پوچھ سکتا اذن ہوں شیخ؟ سمعت ولا خطر على قلب بشر، جی جنت کی نعمتوں کے تعلق سے۔